رات کے 10 بجے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں فنڈنگ اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو مستحکم کریں۔ ترکی کے صدر کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے سے متعلق پاکستان کی پالیسی بدستور برقرار ہے۔ ملکی 1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں فنڈنگ اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو مستحکم کریں۔ آج دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نجی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی ماحول دوست توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کثیر جہتی اداروں کو پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کو پائیدار ترقی کے حصول میں معاونت فراہم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مقامی وسائل کو بروئے کار لانے اور پالیسی اصلاحات کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے، تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی شراکت داری اور مالی معاونت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سبز معیشت کی طرف دنیا کی منتقلی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف پاکستان کی سبز توانائی پر منتقلی کے لیے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان 2030 تک 60% شفاف توانائی کے استعمال اور 30% گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی بھرپور اور مستقل حمایت کو سراہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کی حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کے دوران انہوں نے علاقائی امن اور استحکام میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، اقتصادی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر اردوان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہوگا، جس میں وزراء، سینئر حکام اور کارپوریٹ نمائندے شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاکستان ترکی اعلیٰ سطح کی دفاعی تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ توقع ہے کہ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ اور بہت سے اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے سے متعلق پاکستان کی پالیسی بدستور برقرار ہے۔ دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے کے حوالے سے پاکستان کے موقف کے حوالے سے میڈیا کے سوالوں کے جواب میں ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو افسوس ہے کہ کچھ میڈیا حلقوں نے اس موضوع پر پاکستان کے موقف کو مسخ کرنے اور غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے پر اسلامی تعاون تنظیم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی بھی غلط تشریح ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گردی کی کارروائیوں سے لاحق بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں بریفنگ کے دوران پاکستان کے مستقل نمائندے نے دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے پر بھی زور دیا، جن میں غربت، غیر ملکی قبضے اور استعماری اور غیر ملکی تسلط کے تحت لوگوں کے حق خود ارادیت سے انکار ہے، جیسے کہ مقبوضہ فلسطین اور جموں و کشمیر کے علاقے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور OIC نے ایک جامع انسداد دہشت گردی کے نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا ہے، جو دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو حل کرے، جس میں تنازعات کا حل، غیر ملکی قبضے کا خاتمہ اور پائیدار اقتصادی ترقی اور ترقی کو فروغ دے کر غربت کے خاتمے کی کوششیں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلسل اس موقف پر قائم رہا ہے کہ دہشت گردی کی کسی بھی تعریف کو دہشت گردی کی کارروائیوں اور حق خود ارادیت اور قومی آزادی کے لیے غیر ملکی یا استعماری قبضے کے تحت لوگوں کی جائز جدوجہد کے درمیان واضح فرق کے طور پر ہونا چاہیے۔
ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں کی کابینہ کمیٹی نے کلیدی تقرریوں کی منظوری دی ہے۔ ان اداروں کی کارکردگی اور کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا ہے۔ کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت فائنانس ڈویژن میں ہوا۔ وزیر خزانہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مالیاتی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے۔ 3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔